पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुशामदीद कहता हूँ A4U TV में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। आज जो पैगाम मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ उसका जो टाइटल है वो ये है, रूहानी बाप। देखें, जब आप रूहानी बाप की तालीमात पर बात करते हैं तो रूहानी बाप की तालीमात के हामियों की तरफ से सबसे ज़्यादा गलत अंदाज से नकल की गई आयात जो हैं वो पहला करंथियों चौथा बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयात हैं। मैं समझता हूँ इन आयात को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया है, जिसकी वजह से रूहानी बाप की जो तालीम है वो अरूज पर है या दी जाती है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिला वास्ता या बिल वास्ता लोगों के जहनों में ये बात डाली जाती है कि वो अपने असातिज़ा को रूहानी बाप या अपने पास्टर्स को रूहानी बाप कहकर पुकारें, क्योंकि उसकी वजूहात, उसके फ़ायदे जो हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए थे। क्योंकि जब उन्हें रूहानी बाप कहेंगे तो फिर अपने रूहानी बापों की माली मदद करना उनके रूहानी बच्चों पर वाजिब होगा। तो इसलिए उनकी टाइट्स, उनके रुपए पैसे और उनके सोर्सेस पर उनका हक ऑटोमेटिकली हो जाता है जब कोई शख्स किसी को अपना रूहानी बाप या रूहानी माँ जो है वो तसव्वुर कर लेता है। तो फिर ऐसा शख्स खुदा बाप जो आसमान पर है उसके घर की ज़रूरत का ख्याल कम करता है, वो अपने रूहानी बाप की ज़रूरत का जो ज़मीन पर है ख्याल ज़्यादा करता है। उसको उसकी ख्वाहिशों की फ़िक्र होती है, आसमानी बाप की मर्ज़ी की फ़िक्र शायद नहीं रहती। और मुझे पता है कि इन बातों से कईयों की दिल आज़ारी होगी, लेकिन मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि किसी का मैं दिल दुखाऊं। मैं तो सिर्फ उस बात पर बात करना चाह रहा हूँ जो मौजूदा फ़ैशन है, मैं तो उस पर बात करना चाह रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की बात आपके गोश गुजार करवाने की कोशिश कर, और वो भी नहायत हलीमी के साथ और बड़ी इज्जत के साथ। देखिए, जब पहले करंथियों के चौथे बाब की 15वीं और 16वीं आयत में पौलुस रसूल ने ये बात लिखी, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीले से मसीह यस्सु में तुम्हारा बाप बना। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानिद बनो। अब पौलुस रसूल की इन आयत को बहुत ज़्यादा मिसकोट किया गया है, और इसी आयत को बहुतों ने अपनी तदरीस और तालीम का जो है वो मरकज़ और महवर बना लिया है। देखिए, पौलुस रसूल के हमें कंसर्न को समझना होगा, पौलुस रसूल के हमें उस फ़िक्र को समझना होगा क्यों उसने ये बात कही कि अंजील के वसीले से मसीह यस्सु में मैं तुम्हारा बाप बना। तो अगर मैं अंग्रेज़ी में ये बात आपके सामने बांटूँ तो लिखा है, आई हैव बिगॉटन यू थ्रू द गॉस्पल आई हैव बिगॉटन यू। इस बात को इस तरह से भी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। एक होती है वाइफ जो जन्म देती है, और एक होती है मिड वाइफ, वो भी जन्म देती है, लेकिन वो उस तरह से जन्म नहीं देती जिस तरह से मिड वाइफ देती है। यानी वाइफ जन्म देती है, लेकिन मिड वाइफ जो है जन्म दिलाने में मदद करती है। सो पौलुस रसूल का यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये है कि वो एज अ मिड वाइफ बात कर रहा है कि अंजील के वसीले से मसीह यस्सु में मैं तुम्हारा बाप बना होता। यानी जो पैदाइश तुम्हारी हुई है वो पौलुस रसूल से नहीं हुई, नहीं, हरगिज़ नहीं, पाक रूह के नया बनाने से, पाक रूह के वसीले से। देखिए, पौलुस रसूल अच्छी तरह जानते थे कि करंथस के लोग पानी और रूह के वसीले से नए सिरे से पैदा हुए हैं, अंजील सुनने के वसीले से। हाँ, वो एक मिडवाइफ की तरह उनके हाथों से उनकी पैदाइश हुई, यानी उन्होंने जो अंजील सुनाई उसके वसीले से जो बीज कलाम का उनके दिलों में बोया गया वो ईमान लाए, और फिर पानी और रूह के वसीले से वो पैदा हुए। और जब ये पैदाइश हमारी पाक रूह के वसीले से हुई है तो उसके अंदर तुखम की भी ज़रूरत है। तुखम क्या है? देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, लफ्ज़ थोड़ा सा हैवी है कि यानी कलीसिया जो है, ईमानदार जो करंथस में थे वो पौलुस रसूल के तुखम से नहीं थे, खुदा मुझे माफ़ करे इस बात को कहते हुए, लेकिन वो कलाम के वसीले से थे। और लफ्ज़ तुखम का मतलब है बीज। और यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले के मिसाल की तशरीह की तो उन्होंने कहा बीज खुदा का कलाम है। करंथियों ने खुदा का कलाम सुना, चाहे पौलुस रसूल से सुना, तो ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कलाम मैंने तुम्हें सुनाया है तुम उसके वसीले से, उस तुखम के वसीले से, उस बीज के वसीले से जो है पैदा हुए हो। तो पौलुस रसूल ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे पैदा हुए हो, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, नहीं, वो ये कह रहा है कि अंजील के वसीले से मसीह यस्सु में मैं तुम्हारा बाप बना। तो वो पैदा हुए हैं अंजील
کے وسیلے سے، یعنی اس بیج کے وسیلے سے، اس تخم کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلے سے، پاک روح کے پیدا کرنے کے وسیلے سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کا کلام اپنے دلوں میں رکھا، ان کی زندگیاں بدلی۔ گو سنانے والا پالوس رسول تھا۔ تو پالوس رسول بات کرے، چاہے اب تمہارے استاد 10,000 بھی ہوں تو بھی وہ جو پہلا شخص ہے وہ میں ہی تھا جس نے تمہیں انجیل سنائی تھی، اور تم انجیل کے وسیلے سے پیدا ہوئے تھے، اور میں تمہارا وہ باپ بنا۔ تو یہاں پہ وہ ایک، جب باپ ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ ایک لونگ کنسرن کی بات کرتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے تو وہ اس کنسرن کی، اس فکر کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا میں تمہارا روحانی باپ بنا، نہیں، وہ اپنے آپ کو روحانی باپ نہیں کہہ رہا۔ ہمارا فوکس ہے روحانی باپ پر، ہم باپ پر بات نہیں کر رہے، روحانی باپ پر بات کر رہے ہیں۔ تو پالوس رسول نے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارا مسیح یسوع میں روحانی باپ بناؤں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ دیکھیے، روحانی باپ کی مشق کو روکا جا سکتا ہے اگر کوئی صرف اس بات کو قبول کر سکے کہ جو کچھ پالوس نے کہا وہ وہی تھا جو اس کے کہنے کا مطلب تھا، اسے اور طرح سے نہ اگر سمجھا جائے تو اس نے یہ کہا کہ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ پالوس رسول کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ پہلی بات تو پالوس رسول نے یہ نہیں کہا انہیں کہ میں تمہارا روحانی باپ ہوں۔ ہاں، انجیل کے وسیلے سے تم پیدا ہوئے ہو اور میں تمہارا باپ بنا ہوں، وہ اس سینس میں بھی کہ میں نے تمہیں انجیل سنائی ہے۔ پیدا تم پاک روح کے وسیلے سے ہوئے ہو۔ دوسرے لفظوں میں میں نے جس طرح ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی وائف اور مڈ وائف کی، ایک ماں وہ ہے جو جنم دے رہی ہے، اور دوسری وہ دائیا ہے یا وہ دائی ہے، وہ مڈ وائف ہے، وہ بھی جنم دے رہی ہے۔ تو یہ اس سینس میں جنم نہیں دے رہی کہ جیسے وہ جن رہی ہے۔ تو یہاں پہ پالوس رسول سے کلیسیا کرنتھس کی نہیں جنی، پاک روح کے وسیلے سے وہ پیدا ہوئی، کلام سننے کے وسیلے سے، اس انجیل کو سننے کے وسیلے سے۔ اس نے کہا میں مسیح یسوع میں انجیل کے وسیلے سے تمہارا باپ بناؤں، یعنی آئی ہیو بیگوٹن یو، یعنی تم میرے ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہو۔ اب جب ہم اس کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں تو اس نے ہمیں ڈیلیور ہونے میں، مسیح یسوع میں شامل ہونے میں، پاک روح اور پانی کے وسیلے سے پیدا ہونے میں مدد کی ہے، انجیل سنانے کے وسیلے سے۔ پیغام جو اس نے سنایا ہے وہ اس نے بیج اچھا بویا ہے، اور دکھوں، تکلیفوں، اذیتوں کے ساتھ بویا ہے۔ اور اب جب وہ کلیسیا سے کہہ رہا ہے مجھے تمہارے بارے میں جننے کے سے درد دوبارہ لگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے دوبارہ نئے سرے سے تمہیں انجیل سنانی پڑے گی، نئے سرے سے تمہیں جنم دینا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے وہ تعلیم چھوڑ دی، انہوں نے اس ایمان کو چھوڑ دیا یا اس میں ویک ہو گئے، جس کی وجہ سے رسول نے یہ بات کی۔ تو اس کا مین کنسرن جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ تو یہ پرپز اس کا اصل میں ہے یہاں پر جب وہ بات کہتا ہے کہ انجیل کے وسیلے سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنو، تو پھر بھی اس نے اپنے آپ کو روحانی باپ نہیں کہا۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم چلتی پھرتی انجیل ہے تو کیا ہم پیپر کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا لوگ ہمارے اوپر صفات کو چپٹا ہوا دیکھتے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے کردار کے اندر خدا کا کلام ہے، یسوع مسیح میرے اندر بستا ہے، تو میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ تو مسیح جو ہے وہی سب کا باپ ہے، وہی ربی ہے، وہی مالک ہے اور وہی آقا ہے، وہی ہمارا باپ ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں تمہارا مسیح یسوع میں باپ بنا، تو وہ اس سینس میں نہیں بات کر رہا کہ میں تمہارا روحانی باپ بنا، یا وہ یسوع مسیح کو ریپلیس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ آج جس طرح روحانی باپ کہہ کے خدا کو ریپلیس کیا جاتا ہے، روحانی باپ کہہ کے یسوع مسیح کو ریپلیس کیا جاتا ہے، اس لیے پالوس رسول کا یہاں پہ وہ ہرگز مطلب نہیں ہے جو سمجھ لیا گیا۔ اس کا کنسرن یہ ہے کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ کیونکہ جب پالوس رسول نے یہ بات کی تو اس نے یہ بات مسیحیوں اور یسوع مسیح کے درمیان ثالثی بن کے یہ بات نہیں کی یا درمیانی بن کے بات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور انسان اور خدا کے درمیان میں درمیانی بھی ایک ہے۔ یہ بات اس نے خود کہی ہے، تو وہ پالوس رسول کوئی درمیانی نہیں بن رہا کہ میں پہلے تمہارا زمینی باپ ہوں، پھر اوپر والا روحانی باپ ہے، تم میرے سے ملو پہلے تو پھر میں تمہیں آسمانی باپ سے ملاؤں گا۔ نہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ ثالثی کے طور پر ہمارے اور خدا کے درمیان نہیں آ رہا، نہ ہی وہ آسمانی باپ کی جگہ ہماری زندگیوں میں لے رہا ہے۔ وہ صرف اس اپنے کنسرن کو شو کر رہا ہے، اور وہ بھی اس پرپز کے لیے کہ میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔
اس لیے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا مقام خود لے یا اپنے آپ کو آسمانی باپ کی جگہ پر رکھتے ہوئے خود کو روحانی باپ کہے۔ دیکھیے، باپ کے اپنے دعوے سے ذرا پہلے پالوس نے کرنتھیوں کو یہ ہدایت کی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ذرا دیکھیے۔ آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانت دار نکلے۔ تو رسول اپنی اس دیانت داری کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے تو دیانت داری سے انجیل سنائی تھی، اور انجیل کے وسیلے سے تم پیدا بھی ہوئے تھے، تو اب مجھے دوبارہ جننے کے سے جو درد لگ رہے ہیں، دوبارہ بنیاد رکھنی پڑ رہی ہے، دوبارہ تمہیں ABC سے شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ تو رسول کا مطلب یہ تھا۔ تو یہاں پالوس رسول کا کرنتھیوں کا باپ ہونے کا دعویٰ سمجھنے کے لیے پالوس کے مقصد کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ میری مانند بنو، کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ عزیزان من، یہ بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ کرنتھس کے لوگ پالوس کی مرضی سے خدا کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ خدا کی مرضی سے خدا نے انہیں بلایا تھا، خدا کے پاک روح کی مرضی سے خدا کے پاک روح نے ان کے دلوں پر کام کیا تھا۔ رسول نے تو صرف بیج بویا، اپلوس نے پانی دیا، یہی پالوس رسول نے کہا تھا۔ بڑھانے والا تو خدا ہے، تو پیدا تو خدا نے کیا، بڑھایا تو خدا نے۔ سو پالوس رسول کی مرضی سے کرنتھس کے لوگ خدا کے خاندان میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اور جب پالوس رسول نے کرنتھس کے لوگوں کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کرنتھس کے لوگ پالوس کے بچے نہیں بنے تھے، یا پالوس رسول کو انہوں نے اپنا روحانی باپ اس کے بعد کہنا نہیں شروع کر دیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ خدا ہی کے بچے رہے۔ گو پالوس رسول نے یہ بات انہیں لکھی تھی، مگر اس بات کو پڑھنے کے بعد بھی وہ بچے خدا کے ہی رہے۔ یعنی کرنتھس کے لوگ بھی یہ سمجھ گئے تھے کہ پالوس رسول کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج کے موجودہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ کرنتھس کے لوگوں نے کبھی بھی پالوس رسول کو اپنا روحانی باپ کہنا نہیں شروع کیا تھا، نہ ہی وہ پالوس رسول کے بچے بن گئے تھے۔ کرنتھس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، مگر آج اس دور میں بہت سی کلیسیاؤں اور خادموں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ کرنتھس کے لوگ پالوس رسول کے بچے نہیں بنے تھے، وہ خدا ہی کے بچے رہے تھے۔ چوتھی عام بات یہ ہے کہ کرنتھس نے پالوس کو روحانی باپ کہنا شروع نہیں کر دیا تھا۔ بالکل ایک ورس نہیں آپ کو ملتی پالوس رسول کا خط پڑھنے کے بعد کرنتھس کے لوگوں نے پالوس رسول کو کبھی بھی روحانی باپ کہنا نہیں شروع کر دیا تھا۔ یہی تو بات ہے کہ یہاں آج کلیسیاؤں اور خادموں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس نے کہا نہ وہ روحانی باپ بنا، جن کو کہا گیا انہوں نے اس کو کبھی روحانی باپ کہنا نہیں شروع کر دیا۔ آج ہم تیسری جگہ جو اس کے خطوط کو پڑھ رہے ہیں 2000 سالوں بعد، تو اس کے مقصد کو کس طرح مجروح کر کے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کی بات کو کس طرح مروڑ کے ایک شخص اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے خدا کی کلیسیا کے اندر بیٹھ کے خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے باپ کہلوانا، یعنی روحانی باپ کہلوانا پسند کرتا ہے، اور ادھر بیٹیاں اور بیٹے جو خدا کے بننے چاہیے تھے، وہ زمین پر ہی اپنا روحانی باپ ڈھونڈ کے اس کو پوجتے جا رہے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کرنتھس کے لوگوں نے کبھی پالوس رسول کو کوئی خاص عزت یا اختیار نہیں دیا تھا، جس طرح آج کلیسیاؤں سے خاص اعزاز، خاص القاب اور خاص ٹائٹل یعنی روحانی باپ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ انہیں کہا جائے کہ وہ میرا اسپرچول فادر ہے۔ کرنتھس کے لوگوں نے پالوس رسول کو کوئی ایسی عزت یا کوئی ایسا اعزاز یا کوئی ایسا ٹائٹل نہیں دیا تھا۔ چھٹی بات، پالوس نے کہا مسیح یسوع میں نے تمہیں خوشخبری کے ذریعے جنم دیا ہے۔ انگریزی زبان کی بائبل سے اسی ورس کا سلیس ترجمہ کریں تو یہی بنتا ہے جو پالوس رسول نے کہا۔ پالوس رسول نے تیموتھیوس کو کہا کہ وہ ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے، لیکن تیموتھیوس نے پالوس رسول کو کبھی اپنا روحانی باپ نہیں کہا تھا۔ پالوس رسول نے کہا دیٹ واز ہز کنسرن، لیکن تیموتھیوس نے کبھی بھی پالوس رسول کو اپنا روحانی باپ نہیں کہا۔ لیکن تیموتھیوس کو پالوس نے صرف اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ پالوس ایک باپ بننا چاہتا تھا۔ پالوس صرف تیموتھیوس کے لیے ٹھیک وقت پر صحیح جگہ موجود تھا، جب تیموتھیوس کو سچائی کی ضرورت تھی، جب وہ جاننا چاہتا تھا، تو خدا کے انتظام سے پالوس اس کے لیے اویلیبل تھا،
ٹھیک وقت پر اور ٹھیک جگہ پر۔ یہی خدا آج ایمانداروں کی زندگیوں میں کر رہا ہے، وہ ٹھیک وقت پر ٹھیک شخص کو ٹھیک جگہ آپ کے لیے پہنچا دیتا ہے، تاکہ آپ انجیل کے وسیلے سے پانی اور روح سے پیدا ہوں اور آسمانی باپ کے فرزند بنے۔ اور یسوع مسیح نے کہا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا تھا، کہ آپ خدا کے فرزند بنے انجیل سننے کے وسیلے سے، نہ کہ انسانوں کے روحانی فرزند بنے۔ تو یہاں پہ صرف مسیح کو ہی یہ حق ہے کہ وہ ایک حقیقی باپ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی حق نہیں ہے، صرف مسیح کو ہی حق ہے کہ وہ ہمارا روحانی باپ بنے۔ روحانی بچے آسمانی مرضی سے یسوع کو قبول کرنے کے وسیلے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، انسانی خواہش سے نہیں ہوتے۔ جی ہاں، آج جو بھی روحانی طور پہ پیدا ہوا ہے، خدا کا روحانی بیٹا بنا ہے، روحانی بیٹی بنی ہے، تو وہ انسانوں کی خواہش سے نہیں بنا، وہ خدا کی مرضی سے بنے ہیں۔ خدا کی مرضی تھی تموتیس کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہم سبوں کے لیے، کہ ہم خدا کیا جو روحانی فرزند ہیں، روحانی بیٹیاں ہیں، روحانی بیٹے ہیں، تو وہ اپنے اپنے پاسٹرز کی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ کیونکہ کلام پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اب غور فرمائیں، یوحنا رسول کہتے ہیں کہ جو آج روحانی طور پہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ انسان کے ارادے سے نہیں ہیں، وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کرنتھس کے لوگ پالوس سے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ خدا سے ہی پیدا ہوئے تھے، وہ خدا کی مرضی سے، خدا سے ہی پیدا ہوئے تھے، انجیل پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ پالوس نے تیتس کو بھی ایمان کی شراکت کی روح سے سچا فرزند کہا، اور انسمس کے بارے میں بھی اس نے کہا جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا۔ پطرس نے مرکز کو میرا بیٹا کہا۔ یوحنا رسول نے اے میرے بچوں کہہ کر باپ کے بارے میں مخاطب کیا کہ تم باپ کو جان گئے ہو جو ابتدا سے ہے۔ یہاں پہ صرف پالوس رسول نے نہیں کہا، پطرس رسول نے بھی کہا اور یوحنا رسول نے بھی کہا، لیکن ان سب کا مطلب یہ تھا کہ تم خدا سے پیدا ہوئے، تم خدا کے فرزند ہو۔ جب انہوں نے بچے کہہ کے پکارا، فرزند کہہ کے پکارا، بیٹا کہہ کے پکارا، تو ان کا کنسرن یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں ان کے لیے ان کے روحانی باپ ہیں، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں روحانی باپ کہو، یا یہ لوگوں کو ترغیب دی کہ آج سے ہم تمہارے روحانی باپ ہیں۔ انہوں نے وہ فادرلی کنسرن شو کیے، جس طرح ایک باپ اپنی اولاد پر ترس کھاتا ہے، اسی طرح انہوں نے وہ فکر اور ترس اپنے ان شاگردوں کو، ان ایمان کے فرزندوں کو دکھایا، جیسے ایک باپ اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے، تو ایسی محبت کا مظاہرہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیا، اور ان کے لیے یہ الفاظ بیٹا، فرزند، بچوں استعمال کیے۔ اسی قلیل بنیاد سے روحانی باپ کی تدریس کا ایک پورا نظام تیار ہوا ہے۔ مگر خدا کا کلام سنیے، افسیوں 4 باب کی 6 آیت میں پالوس رسول کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ پالوس رسول کی یہ بات خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کی تائید کرتی ہے، پیروی کرتی ہے جو یسوع مسیح نے فرمائی، اور یسوع مسیح نے کہا زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ اور پالوس رسول بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، سب کا باپ اور سب کا مالک ایک ہی ہے جو سب کے اوپر ہے اور سب کے اندر ہے، تو زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو۔ تو جب پالوس رسول نے یہ بات کہی ہے تو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ تم کسی کو باپ نہ کہو۔ ہاں، پالوس رسول نے اگر کہا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، یا رسولوں نے کہا کہ اے بچوں یا وہ میرا بیٹا ہے، مگر رسولوں سے تعلیم پانے کے بعد کسی کلیسیائی رکن نے شاگردوں میں سے یا رسولوں میں سے کسی کو اپنا روحانی باپ تو نہیں کہا۔ عزیزان من، یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم آسمانی باپ کی میراث میں شریک، مسیح کے بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہیں، نہ کہ کسی زمینی روحانی باپ کے ذریعے۔ یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم انسان کو روحانی باپ کہتے ہیں تو کیا آسمانی باپ کو جسمانی باپ کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم سب کا باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر ہے اور سب کے اندر ہے،
और वो है जिससे हम कहते हैं अय हमारे बाप तू जो आसमान पर है। वही सब का बाप है, वही सब के ऊपर है, वही सब के अंदर है। उसी को बाप कहने का हक हमें यीशु मसीह ने दिया है। उसी ने कहा कि अब तुम मेरे बाप से यूं दुआ कर सकते हो। देखिए, मैं अय्यूब की एक बहुत खूबसूरत बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वो कहते हैं, अगर मैं उम्मीद करता कि पाताल मेरा घर है और अगर मैंने अंधेरे में अपना बिछौना बिछा लिया है, अगर मैंने सड़ाहट से कहा कि तू मेरा बाप है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और बहन है, तो मेरी उम्मीद कहाँ रही। नबी कहता है, अगर मैंने सड़ाहट से यानी करप्शन से कहा कि तू मेरा बाप है, करप्शन। और आज अगर आप देखें तो जिन लोगों को आज हम रूहानी बाप कहते हैं, उनमें से बहुतों के अंदर इंतहाई और आला दर्जे की करप्शन है। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसी हकीकतें आप इर्द गिर्द देखते हैं, ऐसे हकायक मौजूद हैं आपके सामने जहाँ पे करप्शन ही करप्शन भरी हुई है। और कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं बेगुनाह हूँ। सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है, इससे तो कोई इनकारी नहीं है। और नबी कह रहा है, अगर मैंने करप्शन को, इन अदर वर्ड्स, अगर मैंने किसी करप्ट आदमी को ये कह दिया है, अगर मैंने करप्शन को ये कह दिया कि तू मेरा बाप है, या कीड़े से, दाऊद नबी कहता है मैं इंसान नहीं, मैं तो कीड़ा हूँ, या कीड़े से मैंने कह दिया कि तू मेरी माँ है, बहन है, अगर कीड़े से मैंने कहा कि तू मेरा बाप है, अगर कीड़े से मैंने कहा कि तू मेरी बहन है, तू मेरी माँ है, अगर मैंने करप्शन से कहा कि तू मेरा बाप है, तो क्वेश्चन छोड़ता है नबी हमारे लिए, फिर हमारी उम्मीद कहाँ रही। अगर हम ज़मीन पर इंसानों को ही रूहानी बाप कह रहे हैं, तो फिर हमारी उम्मीद किधर है, ज़मीन वालों पर या आसमान वाले से। देखें, कलाम में लिखा है, अगर हम इसी दुनिया में खुदा से उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। अगर हमारी उम्मीदें आज इंसानों पर हैं तो याद रखें हमारे पास वो दायमी उम्मीद नहीं है। अगर हमारी उम्मीद आज इंसान पर है तो देखिए, इफ्सियों 3 बाब की 4 और 15वीं आयत में लिखा है, जब पौलुस कहता है कि इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है, तो वो बाप के लिए यूनानी लफ्ज़ पैटर और ख़ानदान के लिए यूनानी इस्तिलाह पैट्रिया के दरमियान सूती ताल्लुक की तलाश कर रहा है। देखिए, जब पौलुस रसूल ने कहा कि आसमानी ख़ानदान यानी आसमानी पैट्रिया और ज़मीनी पैट्रिया जो है खुदा से नामज़द है, दोनों ख़ानदान, जो आसमान वाला ख़ानदान है, जो ज़मीन वाला ख़ानदान है, वो खुदा के यानी बाप के पैटर के नाम से नामज़द हैं। यानी वो इस सूती ताल्लुक को तलाश कर रहा था कि ज़मीनी ख़ानदान है चाहे आसमानी ख़ानदान है, लेकिन हमारा रिश्ता आसमानी बाप से जो है वो मुंसलिक है। आसमानी ख़ानदान पैट्रिया और ज़मीनी ख़ानदान पैट्रिया अपना नाम बाप से लेता है। देखिए, आसमानी ख़ानदान और ज़मीनी ख़ानदान अपने आप को पैट्रिया से यानी आसमानी बाप से, रूहानी बाप से नामज़द करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, खा आसमान की हों खा ज़मीन की। तो मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हुआ है। ज़मीन का पैट्रिया, आसमान का पैट्रिया उस आसमानी रूहानी पैटर से नामज़द है, उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए रसूल कहता है तुम्हारा एक ही बाप है, एक ही मालिक है जो सब के ऊपर है और सब के अंदर है, और वो कोई नहीं है हमारे खुदाबंदों के खुदा के, हमारे यहोवा खुदा के। मेरी दरख्वास्त है और मैं चाहता हूँ कि हम खुदा से दुआ करें कि वो आपको एक भरपूर रूहानी तजुर्बा अता करे, तुम्हारी रूहानी शनाख्त को मसीह के साथ कुर्बत के वसीले से महफूज करे, ना कि ज़मीन पर किसी रूहानी बाप के वसीले से। इसलिए आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा, और मेरा कंसर्न किसी भाई, किसी बहन, किसी बेटी को जिन्होंने रूहानी बाप बनाए हुए हैं या जिन्होंने रूहानी बेटियां बेटे बनाए हुए हैं, दुखी करना नहीं था। मेरा इस पैगाम का मकसद सिर्फ एक ही बात करना था, और वो ये है जो पौलुस रसूल के साथ मिलकर मैं अक्सर करता हूँ, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यस्सु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूँगा। मैं सिर्फ यस्सु मसीह के बारे में आपसे बयान कर रहा था। मेरा मतलब सिर्फ यस्सु मसीह को जलाल देना है। मेरा मकसद यस्सु के अलावा कोई और बात नहीं करनी, मगर जो
कोई यस्सु मसीह की जगह लेने की कोशिश करेगा, यस्सु मसीह का मुकाम लेने की कोशिश करेगा, तो यकीनन उसको रियलाइज़ करवाना बड़ा ज़रूरी है कि मियाँ, भाई, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये यस्सु मसीह का मकाम है। तू यस्सु मसीह का मकाम किसी की ज़िंदगी में नहीं ले सकता, बल्कि तू खुद खुदावंद यस्सु मसीह का बेटा है, बल्कि तू खुद खुदावंद यस्सु मसीह की बेटी है। और यस्सु मसीह ही हमारा बाप है, क्योंकि वो अब्दियत का बाप कहलाता है और उसी ने हमें ये हक बख्शा है। यानी हम उसके बाप को जो आसमान पर है बाप कहकर पुकारे और कहें कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपकी शनाख्त यस्सु मसीह से अपने ख़ानदान में रखे, ना कि किसी इंसान से आपकी पहचान हो। अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश, पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।